اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الحافظ۔ الحافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، نگہبان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو چند اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَلِ اللَّهِ، جب آپ سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اس سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ سب نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، اس کی بہت حفاظت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ گویا اس کے سامنے موجود ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دینا۔ یہ ہے بندے اور رب کا تعلق، مانگنا ہے اسی سے، مدد طلب کرنی ہے اسی سے، وہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان سے بچانے والا، یہی ہماری تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ الحافظ ہے جو اپنے بندوں کے اچھے اور برے اعمال، ان کی اطاعت اور نافرمانیوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کے علم نے تمام اعمال کے ظاہر اور باطن کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ الحافظ وہ ہے جو اپنے بندے کی ہلاکتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ الحافظ وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کی مخلوقات کی نگہبانی کوئی مشکل کام نہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ جانتا ہے کس کی؟ آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کی تقدیر سے تو نہیں بچا سکتا، دعا کر سکتا ہوں، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور الحافظ وہ ہے جس نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحافظ وہ ہے جو شیاطین کے شر سے حفاظت کرتا ہے، اور مخلوق کے لیے اس کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو عام حفاظت ہوتی ہے اور دوسری خاص حفاظت۔ عام حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے ان کے فائدے کی چیزوں تک پہنچنا آسان کر دیتا ہے، اور جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے بچاتا ہے۔ اور خاص حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جو ان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوں یا ان کے یقین کو متزلزل کر دینے والے ہوں۔ سبحان اللہ، آج
ڈاؤٹس کا دور ہے، ہر ذہن کے اندر ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش۔ فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے خوف رکھتا ہے، اسی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اور جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہوں، جو یقین کو متزلزل کر دینے والے ہوں، اور وہ ان کے جن اور انسان دشمنوں سے بھی ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کی سازشوں کو ان سے یعنی ایمان والوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحافظ ہے۔ الحافظ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہر بات کہتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے یہ شعور رکھا جائے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے اعمال کا حافظ ہے۔ اس نے سب کو ایسی کتاب میں محفوظ کرا رکھا ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو شمار کر رکھا ہوگا۔ اور الحافظ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ایک ہے، اس عظیم کائنات کا خالق ہے۔ وہ ایک ہے جو اس ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ ایک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں۔ الحافظ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کو کافی سمجھا جائے، صرف اسی پر سچا توکل کیا جائے، کیونکہ محفوظ تو وہی رہتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اور جس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور الحافظ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ کام کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہا جائے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کیے جائیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی حرمتوں اور اس کی شریعت کی حفاظت کی جائے۔ یا اللہ توفیق دینا۔ اور الحافظ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اس بات پر اس کی حمد بیان کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کہ وہ اپنے بندوں کو نقصانات، آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام امور کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی، وقال عثمان عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طالب ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے عفو و درگزر کی، اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال، مال میں بہتری اور درستگی کی درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ، ہماری ستر پوشی فرما۔ یا اللہ، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں خوف و خطرات سے مامون اور محفوظ رکھ۔ یا اللہ، تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے آگے سے اور ہمارے پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔
ابو داؤد کہتے ہیں، وکی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے، خاص حفاظت میں، اور الہی ہمیں آج کے دور کے فتنوں سے اور الہی ذہنوں میں جو ڈاؤٹس ڈالے جا رہے ہیں، الہی ان سے اپنی حفاظت میں رکھنا، الہی ہماری نسلوں کو ان سے حفاظت میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی المقیت ہے، روزی دینے والا۔ المقیت وہ ہے جو ہر ایک چیز کو رزق دیتا ہے اور ہر مخلوق کے لیے روزی کا سامان کرتا ہے۔ ذرا زمین میں اس کی مخلوقات کو تو دیکھیں، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو ہر روز کھانا ملتا ہے۔ جنگل میں دیکھیں کتنے جانور، ان کی کتنی مختلف نسلیں اور کتنی مختلف ضروریات ہیں، ہر ایک کی پسند مختلف۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے گھاس کھانے پر لگا رکھا ہے، کچھ نباتات کھاتے ہیں، کچھ گوشت کھاتے ہیں، کچھ مخلوقات کچھ اور چیزیں کھاتی ہیں، اور کچھ ایک دوسرے کو ہی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے روزی کا سبب پیدا کیا ہے اور کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ پھر فضا میں دیکھیے کتنے ہی پرندوں کی آواز آتی ہے، صبح صبح چڑیاں، کوے اور بہت سے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المقیت ہے، ان سب کو ہر روز کھلاتا ہے۔ المقیت وہ ہے جو خود پیدا کرے اور بندوں تک پہنچائے۔ المقیت وہ ہے جو سب کو کافی ہو۔ المقیت وہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت اور نگاہ رکھنے والا ہے۔ المقیت وہ ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ المقیت وہ ہے جو انسانی بدن کو توانائی دیتا ہے۔ المقیت وہ ہے جو انسان کی روح کو غذا عطا کرتا ہے۔ المقیت وہ ہے جو نباتات، جمادات، حیوانات، جن، فرشتوں اور انسانوں کو اپنی اپنی ساخت اور ان کی فطرت کے مطابق روزی دیتا ہے۔ اسی کی روزی سے سب پلتے بڑھتے اور نشو و نما پاتے ہیں۔ المقیت وہ ہے جو ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے۔ اس نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے۔ المقیت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی جائے اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی تو ہے جو تمام مخلوقات کا خالق، رازق اور ان میں ہر طرح سے تصرف کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو تمام مخلوقات کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہی تو ہے جو ان کی زندگیوں اور ان کے رزق کی حفاظت کے ذریعے ان کی کفالت کرنے والا ہے۔ پھر کیسے اس کے بندے اس کی عبادت کو چھوڑ کر کمزور مخلوقات کی عبادت کی طرف پھر جاتے ہیں؟ پھر کیسے اس کے بندے ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے، اور نہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے، جو دوسروں کو تو کیا رزق دیں گے، وہ تو خود بھی رزق حاصل کرنے اور اپنی حفاظت کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس مخلوقات کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ المقیت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رزق پانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ پر توکل کیا جائے۔ ہم اس پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ اسباب تو اختیار کریں گے لیکن ان پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ یقین رکھیں گے کہ مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق بندے کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، پھر وہ مشکل حالات سے گھبراتا نہیں اور اپنی روزی اور اجل کی وجہ سے قلق کا شکار نہیں ہوتا۔ المقیت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رزق طلب کرنے کے لیے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کی جائے، خاص طور پر دلوں کے لیے ایمان، ہدایت، اخلاص، عاجزی اور دیگر دل کی عبادات کا رزق اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا جائے۔ یہی تو حقیقی رزق ہے۔ جب بندے کو یہ حقیقی رزق مل جاتا ہے تو پھر اگر مادی رزق میں سے اسے کچھ کم بھی ملے تو بھی اسے نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں المقیت سے گہرا تعلق نصیب فرمائے، ہمیں اس کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام الحی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ الحی وہ ہے جس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ الحی وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ الحی وہ ہے جس کے ذریعے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز قائم ہے۔ الحی وہ ہے جو ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ الحی وہ ہے جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ الحی وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ہاں، الحی وہ ہے جس کی رحمت کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، اور الحی پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ الحی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ جو شخص اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ اس کا رب سبحانہ و تعالی الحی ہے، جس کی حیات کامل ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، تو پھر وہ تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرتا ہے۔ وہ ہر لمحے اپنے رب کے پاس پناہ لیتا اور وہ ایسی کمزور مخلوق سے امیدیں باندھنی چھوڑ دیتا جو سوتی بھی ہے، غافل بھی ہو جاتی ہیں، بھول بھی جاتی ہیں اور مر بھی جاتی ہیں۔ جو سو جائے، بھول جائے یا مر جائے، اس پر بھلا کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ الحی پر ایمان کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ چاہے اسے کتنی بھی عمر مل جائے، آخر اسے مرنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تو وہ اخروی زندگی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت میں دیں گے۔ الحی پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت الحی پر ایمان نہیں لاتا۔ اور کتنی بڑی دعا ہے سیدنا
ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی سوائے موت کے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی میں الحی کو یاد کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔